اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ مطلب سمجھ چکے ہیں کہ شیطان کے بھائی ہونے سے کیا مراد ہے، تو اب ہمیں اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن کے طور پر ہی لو۔ بہت سے علماء کے مطابق اس آیہ سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، وہ اسے سیریس نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں ظاہری طور پر دکھائی نہیں دیتا تو ہم بھی اسے بھلائے رکھتے ہیں اور پریکاشنز نہیں لیتے، مگر سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ شیطان کے موجود ہونے پر یقین ہی نہیں رکھتے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں ان الشیطان لکم عدو، شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے۔ اب ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان مسلسل ہمارے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، چاہے ہمیں اس کی موجودگی کا احساس ہو یا نہ ہو، وہ مسلسل اپنا کام کیے جا رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شیطان زیادہ تر تب حملہ کرتا ہے جب ہم ہیڈ لیس ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ تو اپنے گروہ کو بلاتا ہی اسی لیے ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیہ میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ شیطان کی زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو دوزخ میں لے کے جا سکے، یعنی خود تو اس نے دوزخ میں جانا ہی ہے، تو اس نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم میں لے کے جائے، اور اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کم لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے یا زیادہ لوگوں کو، کیونکہ اس کی اپنی سزا تو نہ کبھی ختم ہونی ہے اور نہ ہی کم، تو وہ یہ کام بغیر کسی معاوضے کے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ خطرناک ترین وہ شخص ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو۔ اب ذرا سوچیں کہ شیطان کے پاس لٹرلی کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ جہنم کا مزہ چکھیں، اور ایسا دشمن جو دشمنی میں آخری حد تک چلا جائے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ابن آدم کے رستے میں موجود ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہے، شیطان وہاں پہ بیٹھا ہے اور آپ کے خلاف کام کر رہا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، اٹھ کر گھر سے باہر کام کے لیے نکلیں یا کام ختم کرنے کے بعد گھر میں داخل ہوں، آپ کھانا کھانے لگیں یا کچھ سوچیں، شیطان ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر جگہ پر اپنی چال چل رہا ہے، وہ مسلسل آپ کے لیے جال بچھا رہا ہے، اور اس کے جال اور چالوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر کے۔ جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو شیطان آپ کے سر پر بیٹھا ہوتا ہے، اور آپ اس کی گرہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کر کے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر نہیں کریں گے اور اس سے شیطان کی پناہ نہیں مانگیں گے تو یقیناً وہ ساری رات ہمارے خلاف ہمارے سر پر بیٹھ کر کام کرتا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم دکھانے کے لیے ایک سیدھی لائن کھینچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سیدھی لائن کے دونوں طرف بہت سارے دروازے ہیں جن پر پردہ ڈال دیا گیا ہے، یعنی وہ دروازے تم سے چھپا دیے گئے ہیں، اور ہر دروازے پر شیطان بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس طرف آؤ، اس طرف آؤ، اور اس سیدھی لائن کے آخر پر ایک اللہ کا بندہ ہے جو پکار رہا ہے کہ سیدھی راہ پر رہو، سیدھی راہ پر رہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق وہ شخص خوش نصیب ہے جو شیطان کو ڈس اوبے کرتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جو شیطان کو فالو کرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں تو اس سیریز کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی قسمت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہیپی انسان ہوگا یا ایک ڈپرائیوڈ انسان ہوگا، ایک خوش نصیب انسان ہوگا یا ایک بدقسمت انسان ہوگا۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان خوش نصیب ہے یا بد نصیب؟ ابن کثیر کی اس بات کے مطابق
خوش نصیب وہ انسان ہے جو شیطان کو ڈس اوبے کرتا ہے، شیطان کے حکم پر عمل نہیں کرتا۔ یعنی اگر آپ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس دنیاوی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کا کام کرتے ہیں اور آپ کو وہ لذتیں مل بھی جاتی ہیں اور آپ کو ان کا مزہ بھی آ رہا ہے، پھر بھی آپ بد نصیب ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دوری اختیار کر لی اور یہ موقع گوا دیا کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں۔